فرینڈز، پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کی طرف سے یونیورسٹی آف وا کینٹ میں نیو جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ تو چلیے ہم ویب سائٹ پہ چلتے ہیں اور ایڈ دیکھتے ہیں۔ آپ نے گوگل سرچ میں جا کے لکھنا ہے پاک جابز 36 اور خود بخود ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، یا پھر آپ pakjobs36.com بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ویب سائٹ آپ اوپن کر لیں تو یہاں آپ نے آ جانا ہے، یہ دیکھ لیں 2 ڈے جابز لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر اور بھی نئی جابز ہیں کافی ساری، لیکن آپ نے یہ POF جابز نومبر 2020 جس پہ لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے، چاہے موبائل ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، یا اور کوئی ڈیوائس آپ یوز کر رہے ہوں۔ تو یہ آ گئی اس کی جو ایڈ لگا ہوا ہے اس کا، پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کی طرف سے یونیورسٹی آف وا کینٹ۔ درج ذیل اسامیوں کو خالصتاً عارضی بنیادوں پر پر کرنے کے لیے قابل اور اسامی کے معیار پر پورا اترنے والے افراد سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں، اسامیوں کے نام بتا دیتے ہیں، تعلیمی قبلیت اور عمر۔ اکاؤنٹس آفیسر، تعلیم اس کے لیے M.Com BBA فائنانس، بما 3 سالہ متعلقہ تجربہ، عمر کی حد ہے 25 سے 35 سال۔ جونیئر اکاؤنٹس آفیسر، تعلیم ہے اس کے لیے B.Com، بما 3 سالہ متعلقہ تجربہ، 25 سے 35 ایج ہے۔ انچارج کنٹرول روم پلس اسسٹنٹ سیکیورٹی سپروائزر، اس کے لیے تعلیم میٹرک JCO، ریٹائرڈ، زیادہ سے زیادہ ایج 52 سال۔ آگے آ جائیں جی، آفس اسسٹنٹ پلس کلرک، تعلیم ہے FSc FA، کمپیوٹر کورس، بما متعلقہ تجربہ، ایج ہے 18 سال سے 25 سال، اور جو سابقہ فوجی ریٹائر ہو اس کی زیادہ سے زیادہ 48 ایئرز ایج ہونی چاہیے۔ اور ڈرائیور ہیں، ڈرائیور کے لیے تعلیم میٹرک PSV HTV، ڈرائیونگ لائسنس کا حامل ہو، زیادہ سے زیادہ 48 سال تک کی ایج ہو۔ سیکیورٹی گارڈ، اس کے لیے تعلیم میٹرک، ریٹائرڈ فوجی، زیادہ سے زیادہ 48 سال۔ جو ریٹائرڈ فوجی ہے، یہ صرف ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے نہیں ہے سیکیورٹی گارڈ، جو ریٹائرڈ فوجی ہو اس کی ایج زیادہ سے زیادہ اتنی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ گیا جی میس ویٹر، تعلیم میٹرک، بما متعلقہ تجربہ، 20 سے 25 سال ایج ہے زیادہ سے زیادہ۔ مالی، تعلیم مڈل، بما متعلقہ تجربہ، زیادہ سے زیادہ ایج 18 سے 25 سال۔ خاکروب، سینیٹری ورکر، تعلیم مڈل، بما متعلقہ تجربہ، ایج 18 سے 25 سال۔ اچھا، اب آ گئی اس میں مین چیز، نوٹ، سیکیورٹی گارڈز کے لیے محدود رہائش موجود ہے۔ آگے، امیدوار اپنی درخواستیں CV، بما تعلیمی اسناد، درخواستیں جو باقی ڈاکومنٹس ہیں وہ پلس CV میں آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کہاں کہاں سے ہیں، آپ کا رابطہ نمبر، اور متعلقہ چھوٹا سا آپ نے تعارف اپنا کروانا ہوتا ہے اپنے کام کے بارے میں۔ CV کے لیے YouTube پہ کافی ویڈیوز ہیں، اگر کسی بھائی کی CV نہ بنی ہوئی ہو تو وہ وہاں سے دیکھ کے ویڈیو بنا لے۔ تعلیمی اسناد، شناختی کارڈ اور تصویر، مورخہ 7/12/2020۔
تک بذریعہ ڈاک ارسال کریں۔ بذریعہ ڈاک ارسال کہاں کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آخر میں۔ درخواستیں بائی ہینڈ وصول نہیں کی جائیں گی، یعنی کہ درخواستیں آپ خود جا کے وہاں پہ ان کو نہیں دے سکتے۔ درخواست پر اسامی کا نام اور رابطہ نمبر واضح طور پر درج کریں، یعنی کہ جو درخواست آپ دے رہے ہیں اس میں جو آپ لکھیں گے تو اس میں آپ جس اسامی کے لیے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس پوسٹ کا نام ضرور لکھا ہوا ہو اور آپ کا رابطہ نمبر وہاں پر ضرور لکھا ہوا ہو۔ نامکمل درخواستیں زیر غور نہیں لائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ درخواست گزار ایک وقت میں ایک سے زیادہ اسامیوں پر اپلائی کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ایک سے زیادہ اسامیوں پر اپلائی کرنے کی صورت میں تمام درخواستیں مسترد کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ آج درخواست جمع کروا رہے ہیں اس وقت، تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک درخواست بھی دے لوں اور دوسری پوسٹ کے لیے بھی اپلائی کر دوں، تو اس صورت میں آپ کی دونوں درخواستیں مسترد ہو جائیں گی، وہ آپ کو جاب نہیں دیں گے۔ آپ نے تمام اپنے ڈاکومنٹس اور سی وی یہ جو ڈائریکٹر ایچ آر ہیں ان کے اس ایڈریس پہ پوسٹ آفس کے ذریعے بھجوا دینی ہے۔ ایڈمن بلاک، یونیورسٹی آف وا کینٹ۔ فون نمبر بھی ان کا یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر مزید آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس فون نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔